देखिए ریسرچز جو ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں انسان صرف دو خوف لے کے پیدا ہوتا ہے، ایک اونچائی سے گرنے کا اور دوسرا اونچی آواز کا۔ اس کے بعد جتنے بھی خوف ہوتے ہیں وہ سب ہمارے اندر انسٹال کیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پبلک اسپیکنگ ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ موت سے زیادہ سب سے زیادہ پایا جانے والا جو خوف ہے وہ پبلک اسپیکنگ کا خوف ہے۔ ہر دوسرا انسان جو ہے وہ پبلک اسپیکنگ کے خوف میں جو ہے مبتلا ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں پبلک اسپیکنگ، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے سامنے آڈینس بیٹھی ہوئی ہو اور بہت سارے لوگ ہوں اور آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو تو اس کو پبلک اسپیکنگ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ پبلک اسپیکنگ کا خوف جو لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایک شخص سے بھی بات کر رہے ہیں تو وہ پبلک اسپیکنگ کہلاتی ہے۔ اب سوچئے کہ کسی ایک شخص سے بھی بات کرنے کا جو خوف ہے وہ موت کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ خوف دنیا میں سمجھا جاتا ہے۔ یہ خوف آتا کہاں سے؟ بیسیکلی دو بنیادی فیکٹرز ہوتے ہیں، ویسے تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ کروڑوں لوگوں میں جو خوف یہ پیدا ہوتا ہے وہ دو جگہوں سے ہوتا ہے۔ نمبر ون، جب بچہ اسکول میں ہوتا ہے نا، اسکول کی کلاس ٹیچر اس کے اندر پبلک اسپیکنگ کا خوف پیدا کرتی ہے۔ کس طرح پیدا کرتی ہے وہ؟ کہ جب بچے سے کہا جاتا ہے کہ اسٹینڈ اپ اینڈ اسٹارٹ ریڈنگ، بچہ کھڑا ہو کے جب ریڈنگ کرتا ہے اور وہاں اوبویسلی غلطیاں بھی ہوتی ہیں بچے سے، اور جب پبلکلی اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، پبلکلی اس کو بورڈ کے اوپر بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سوال حل کیجیے، اور جب وہ نہیں کرتا تو اس کو پبلکلی کرٹیسائز کیا جاتا ہے، یعنی اس تمام کلاس کے سامنے۔ ہو سکتا ہے وہ کبھی ہوم ورک کر کے نہ لایا ہو تو اس کو کھڑے ہو کے پنش کیا جاتا ہے۔ ہم نے تو بڑی پنشمنٹ یہ جو نا یہ ہر طرح کی آزمائی ہوئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بچے کو پبلک کے سامنے جو ہے مستقل کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور یہاں سے وہ پبلک اسپیکنگ کا خوف ڈیولپ کرتا ہے، کیونکہ کلاس روم اوبویسلی وہاں اگر 20 25 30 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک پبلک ہے، اور پبلکلی اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی چیز کو لے کے کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ریڈنگ کے وقت ہی کیا جائے۔ مطلب یہ اگر ٹیچرز تھوڑے سے سینسیبل ہو جائیں اور بچوں کو پبلکلی کرٹیسائز کرنا بند کر دیں، یعنی کلاس روم میں اگر وہ دیکھیں کوئی بیہیویئر تو الگ سے اسٹاف روم میں بلا کے سمجھا دیا جائے، تو جو ہے وہ اس خوف سے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایک طرف تو ٹیچر ہیں، دوسری طرف والدین ہیں۔ والدین کس طرح سے یہ خوف بچوں کے اندر پیدا کرتے ہیں؟ جب بچے مہمان آتے ہیں نا، کوئی ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور بچہ کوئی بات ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو بچے کو فوراً کہا جاتا ہے خاموش، ابھی بڑوں میں بات چل رہی ہے، ابھی بڑے بات کر رہے ہیں نا، بعد میں آئیے گا۔ یہ جو ہم بڑے بات کر رہے ہیں، یہاں نہیں بیٹھیے، یہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچہ کوئی کمپلین لے کے آتا ہے تو اس کو خاموش کیا جاتا ہے کہ جب مہمان چلے جائیں تب بتائیے گا۔ یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جو پبلک اسپیکنگ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اب اوبویسلی مہمانوں کے سامنے یہ بھی والدین کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا کہ وہ کمپلین سنیں، کمپلین کس نوعیت کی ہے کچھ نہیں پتہ، لیکن ایٹ لیسٹ ان کو جھڑکے نہیں، ان کو پیار سے محبت سے کسی طرح جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ اچھا ہم بات سنتے ہیں، یا اسی وقت آپ جو ہے وہ اس کی بات تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے وہ سن لیں، تاکہ وہ جو پبلکلی کرٹیسائز والا معاملہ ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اس خوف کو گھریلو سطح کے اوپر، یعنی والدین اگر چاہتے ہیں کہ اس خوف سے بچوں کو دور رکھا جائے تو بچے کو جو نا ہمیشہ ایک یاد رکھیے گا بات، کہ اس کو ایک انڈیویجول پرسنالٹی، ایک کمپلیٹ شخصیت تصور کیجیے۔ یہ جو ہے نا کانسیپٹ کہ بچہ ابھی بڑے ہیں اور یہاں بڑے میں بچے نہیں بیٹھیں گے اور بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ الگ بیٹھیں، بچہ آپ کی کمپلیٹ ایک شخصیت رکھتا ہے۔ جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اٹھیے وہاں جائیے تو یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ چیز، کہ میں ایک کمپلیٹ شخصیت رکھتا ہوں، یعنی بچے کو آپ بچہ سمجھنا چھوڑ دیجیے۔ ہاں، اب سوال یہ ہے کہ پھر بڑوں میں کیسے بٹھائیں؟ تو بڑوں میں اس لیے بٹھائیں بھائی، سب سے پہلے تو آپ بڑوں کی اپنی گیدرنگ اتنی اچھی کر لیں کہ آپ کا بچہ اس گیدرنگ میں بیٹھ کے کچھ سیکھے۔ ہاں، اگر آپ کی گیدرنگ ہی اس لائق نہیں ہے، یعنی آپ نے بیٹھ کے سارے خاندان کی برائیاں کرنی ہیں اور بڑوں نے بیٹھ کے صرف پنچایتیں کرنی ہیں، تو اوبویسلی آپ خود ہی بولیں گے بھئی یہاں نہیں بیٹھو۔ اپنی گیدرنگ کو اچھا کیجیے، بڑوں کے ساتھ بیٹھیے، مثبت باتیں کیجیے، ایک اچھا فیملی ماحول کریٹ کیجیے، اس میں بچوں کو بھی بٹھائیں تاکہ
بچے بڑوں سے ہی تو سیکھیں گے، جب آپ کی گیدرنگ میں بیٹھیں گے نہیں تو سیکھیں گے کس سے جا کے؟ پھر ساری زندگی بولتے ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی گیدرنگ میں بیٹھنے کے عادی بھی نہیں ہوتے، تو پھر بولتے ہیں بچہ ہماری بات ہی نہیں سنتا، ہمارے ساتھ دو پل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بآسانی آپ بچوں کے اندر بچپن سے ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کے اندر پبلک اسپیکنگ کے خوف کو جو ہے ختم کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گی کہ بچوں کا تو خوف میں نکال دوں گی، اس پہ کام کرنا سٹارٹ کر دوں گی، لیکن میرے اندر جو آ گیا ہے خوف، میں اس کو کیسے دور کروں، جو میرے اپنے والدین نے میرے اندر جو ہے وہ ڈالا ہے اس خوف کو؟ تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا، آپ سمپلی سرچ کیجئے فیئر آف پبلک اسپیکنگ بائی آصف علی خان یا کانفیڈنس بلڈنگ بائی آصف علی خان، تو آپ کو وہ ٹیکنیکس مل جائیں گی، وہ لیٹسٹ مائنڈ ٹیکنالوجیز مل جائیں گی، جس کی بنیاد پر آپ کوئکلی اپنے اندر سے یہ خوف کو جو ہے ختم کر سکتے ہیں۔